الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں, کفار کے مقابلہ میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تو ان کو دیکھے گا سجدہ کرتے ہوئے, رکوع کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کی رضا کے متلاش. رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کے جو اثرات ہیں وہ ان کے چہروں سے نظر آ جاتے ہیں. ان کے چہرے جو ہیں ان پر ایسے اثرات نظر آ جاتے ہیں. اس سے مراد وہ خاص کوئی نشان نہیں ہے جو سجدہ کرنے کی وجہ سے پڑ جائے, بلکہ ایک نمازی آدمی کا چہرہ سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی نمازی آدمی ہے. دیکھ کر یہ ایک آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے, اس پر کسی قسم کے نشان یا دبے کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل. ان کی مثال تورات میں بھی دی گئی ہے اور انجیل میں بھی دی گئی ہے. سابقہ کتابوں میں, پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ ہے. 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. پچھلے جمعہ ہم نہیں بیان کر سکے, 18 ذی الحجہ پچھلے جمعہ تھا, آج 25 ذی الحجہ ہے. پچھلے جمعہ عورت قرآن کے موضوع پر میں بات کرنا پڑی کیونکہ قرآن کی توہین جو ہے عالمی سطح پر کفار کا جو ہے یہ ایک اب شیوا بن چکا ہے, تو اس لیے ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنا پڑی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں, اور تاریخی عالم ایسی شخصیت کے سوا کسی اور کا نام پیش کرنے سے قاصر ہے جو شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا مقام و مرتبہ تحسین کے لائق ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں. ذو النورین, دو نوروں والے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی اور اس طرح وہ وفات پاتی رہتی تو 40 کی 40 صاحبزادیوں کا باری باری یعنی وفات کے بعد ایک کی وفات ہوتی دوسری کے ساتھ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام حاصل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا, اسلام لائے, آج کل تو اسلام کے متعلق لوگوں نے سمجھا ہی دیا کہ اسلام ہے کیا. لوگ اس کے معنی مفہوم جاننے سے بھی قاصر ہیں. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا مسلمان کا معنی کیا ہے. مختلف قسم کی فرقہ واریت کا شکار ہیں.
اسلام اور مسلمان کے معنی اور مفہوم کو جانتے نہیں ہیں. اس وقت جو ہے وہ اسلام کو قبول کرنا بڑا مشکل کام تھا. آج تو ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں, ہمیں اسلام کی وہ قدر نہیں, اسلام کا مقام نہیں جانتے. ان لوگوں کو اس لیے معلوم تھا کہ انہوں نے قربانیاں دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکم بن عاص نے انہیں پکڑ کر رسی سے باندھ دیا اور مضبوط باندھ کر ان کو کہا کہ تم نے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے, اب میں تمہارا وہ اشر کروں گا کہ یاد رکھو گے. پھر مارتا اور مار مار کر تھک جاتا, لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام سے نہیں پھرتے تھے, اسلام پر قائم و دائم رہتے تھے. کہتا تھا اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک تم اس دین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لائے ہو اس کا انکار نہیں کرو گے, اس وقت تک نہیں کھولوں گا, اس وقت تک باندھے رکھوں گا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم دین اسلام کو کبھی ترک نہیں کروں گا. آخر ظالم نے ظلم سے تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیا. سزا دیتے دیتے تھک گیا, عاجز آ گیا. اس نے کہا کہ یہ تو چھوڑے گا نہیں, میں سزا دے دے کر تھک جاتا ہوں, یہ باز آتا نہیں, اس لیے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام پر قائم و دائم رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا بڑی مشہور تھی, حیا کے معاملے میں بڑے مشہور تھے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے, دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی, کپڑا پنڈلیوں سے ہٹا ہوا تھا. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی کہ ابوبکر اندر آ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, انہوں نے بھی اجازت مانگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. اور پھر اسی طرح یہ حضرت آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی کہ وہ دو اندر چلے گئے. ابھی انہوں نے اجازت مانگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اجازت ان کو نہیں دی. پہلے اٹھے, اپنے دونوں پنڈلیاں جو ان پر کپڑا دیا, پنڈلیوں کو ڈانپا, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ اندر آ جائیں. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اندر بلایا. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ لوگ واپس چلے گئے نا, ابوبکر بھی چلے گئے, عمر بھی چلے گئے, عثمان بھی چلے گئے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ ابوبکر آئے, آپ اسی طرح لیٹے رہے, عمر آئے, آپ اسی طرح لیٹے رہے, اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے برابر کیے, اپنی پنڈلیوں کو ڈانپا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں, سبحان اللہ, جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اتنا اونچا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری روایت میں ہے کہ عائشہ عثمان بہت شرمیلے ہیں, مجھے خوف ہوا کہ آخر میں انہیں اسی حالت میں اجازت دے دیتا تو وہ اپنی بات مجھ سے کہے بغیر واپس چلے جاتے, کیونکہ وہ بہت شرمیلے, بہت حیا والے ہیں. غزوہ تبوک کی تیاری کا وقت آ گیا, جہاد فی سبیل اللہ کا وقت آ گیا. اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے چندہ کی اپیل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے, لوگوں سے اپیل کی ممبر پر تشریف لا کر, تو جس نے سب سے کھول کر اللہ کے راستے میں دیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اتنا زیادہ دیا, اتنا زیادہ دیا کہ اتنا کسی نے نہیں دیا. مسلمان اس وقت بہت مفلس تھے, بڑی پریشان حالی کا دور تھا, غربت کا زمانہ تھا, پاؤں کو پہننے کے لیے جوتی بھی میسر نہیں تھی, کھانے کے لیے کسی کے پاس کھجوریں تھی اور دودھ نہیں تھا, کسی کے پاس دودھ تھا اور کھجوریں نہیں تھیں, غربت کا دور تھا. اسی حال میں جب گئے تو اس غزوہ کو, جو غزوہ تبوک کا جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں, جیش الاسرہ کا مطلب یہ ہے کہ بھوک والا اسرہ, یعنی ایسی جنگ جس میں بھوک اور افلاس مسلمانوں پر زبردست تھی. پھر ایسا موقع تھا کہ کھجوریں بھی تیار تھی, پکی ہوئی تھی, جیسے ہماری گندم پکی ہوئی ہو اور کہا جائے کہ چلو جی جہاد واسطے چلو,
اب کون جاتا ہے اس ویلداد جب مارتے کو نہیں پڑھو جب آکر آگ چھوڑو کون جائے گا؟ لیکن اس وقت ان کا جو فصل تھی وہ کھجوریں تھی ان کو چھوڑ کر جانے کا حکم ہو گیا چلو جی جانے کے لیے تیار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کا انتظام کرنے کے لیے فرمایا کہ جو اس لشکر کا انتظام کر دے گا اس کو جنت ملے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آپ نے اپیل کی باقی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی میں 100 اونٹ دوں گا اور اس کے ساتھ سامان بھی پر لدا ہوا ہوگا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر اپیل کی کیا بھائی اور کوئی اللہ کے راستے میں دینے والا فی سبیل اللہ اب ادھر سے بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ جا کر کھڑے ہوگی کہ ادھر سے کو کھڑا نہیں ہو رہا میں ہی جا کر کھڑا ہو جاؤں فرمایا دوسری مرتبہ کہ 200 اونٹ اور ساتھ سامان لدا ہوا 200 اونٹ سامان لدا ہوا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بڑی ضرورت تھی جنگ کرنی تھی جہاد کرنا تھا کوئی کھیل تو نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پھر اپیل کی کہ ہاں جی اب کون دے گا عثمان نے تو 2 مرتبہ کہہ دیا کہ میں دوں گا تیسری مرتبہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے تیسری مرتبہ فرمایا کہ 300 اونٹ بمائے سامان لگا ہوا سامان میں دوں گا تو اس طرح کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ اب چوتھی بار پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی یہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی کہ کوئی اور بھی مجاہد کھڑا ہو لیکن وہ جس کی قسمت میں نیکیاں تھی وہ تو کھڑا ہو رہا تھا چپکے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے جب چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی نا گئے گھر سے جا کر 1000 اشرفیاں لے آئے 1000 اشرفیاں لا کر اس وقت 1000 اشرفی بڑی چیز تھی جیسے کہتے ہیں نا کہ آنا بڑی شے یا بڑی چیزیں لگ جاتی ہیں روپے کی بڑی چیزیں لگ جاتی ہیں 10 روپے کی ماج لگ جاتی 10 روپے کی ادن ماج لگ جاتی تو 1000 اشرفیاں بڑی قیمت تھی بڑی رقم تھی لے کر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رکھ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کے رنگ پر جیسے چاندی یا سونا چڑھ گیا ہو آپ کے منہ پر اس طرح آپ کا چمکنے لگا چہرہ آپ کا خوشی سے کہ اتنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ لا کر دے دیا اب 1000 اشرفیاں بھی دے دی ہیں اور اس طرح کر کے ایسے ایسے کرتے رہے اشرفیوں کو ہاتھوں سے کہ جن کی آپ سب بہت خوش تھے اس مال سے کہ یہ مال عثمان کی طرف سے آیا ہے اور پھر فرمایا اور فرماتے تھے ویسے بھی کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم آج کے بعد عثمان جو چاہیں کریں ان کا کوئی کام بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا آزادی ہے جو مرضی کرو لیکن وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا تھی اتنا عمل کرنے کے باوجود قبرستان جاتے ہیں قبر کے پاس جا کر روتے ہیں ساری داڑھی مبارک تار ہو جاتی ہے آنسوؤں سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہو اتنے زیادہ آخرت کا ذکر ہوتا ہے قبر شرسن کا ذکر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہاں پر اتنا نہیں روتے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اس سے جو آسانی کے ساتھ گزر گیا اس کے لیے باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی جو اس منزل میں مشکل میں پڑ گیا اس کے بلیے باقی منزلیں مشکل سے مشکل ہو جائیں گی اس لیے میں قبر پر پاس بیٹھ کر رو رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ حضور نے کھلی چھٹی دے دیا چلو ٹھیک ہے جو مرضی ہے پے کرو اب آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا نہیں اس کے بعد بھی ہماری کیفیت اور ہے ہمیں کوئی نہیں سرٹیفکیٹ کسی نے عنایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 خلفائے راشدین میں بھی ہیں جو 4 خلفائے راشدین ہیں ان میں تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پھر عشرہ مبشرہ کے وہ صحابہ کرام جن کو آپ نے فرمایا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ عثمان فی الجنہ عمر فی الجنہ علی فی الجنہ کہ یہ جنتی ہیں عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں 10 صحابہ کو جن کو حضور نے دنیا میں جنتی کی خوشخبری دی ہے کہ یہ ہیں ہی جنتی اب جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ہاتھ میں ہو اعمال بھی پھر بھی ڈر ڈر کر کرے اور آخرت کا ڈر رکھے اور قبر کا ڈر رکھے ہمارے جیسا مسلمان جس کو صرف اسی بات پر نثار ہے کہ جی حضور ہماری سفارش کریں گے ہماری سفارش کریں گے ہم سود کھائیں حرام کھائیں اللہ رسول کے احکامات کو توڑیں اور شفاعت کی امید رکھیں اور وہ سب کچھ کر کے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ڈریں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پھر بھی رکھیں اس طرح بیت رضوان کا واقعہ بڑا زبردست واقعہ ہے اللہ نے کیا بات فرما دی
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا کہ جنہوں نے اس موقع پر بیعت کی تھی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تھی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، بیعت کے لیے اللہ کا ہاتھ. اب اللہ کا ہاتھ انہوں نے کہہ دیا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ اللہ کا ہاتھ. بیعت رضوان کا واقعہ سب کو معلوم ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گئے سفیر کی حیثیت سے مکہ کے اندر پتہ کرنے کے لیے کہ ہمیں اجازت ملے گی حج کی کہ نہیں ملے گی. انہوں نے ان کو پکڑ کر گرفتار کر لیا. باہر خبر پھیل گئی تھی شہید ہو گئے ہیں. شہید ہوئے نہیں تھے، خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بقول کے درخت کے نیچے جمع کیا، اور اس درخت کے نیچے جو صحابہ کرام جمع تھے ان سے بیعت لی. ایک عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 جانیں قربان کر دیں گے. اتنی قیمتی جان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سفیر کی اتنی قیمتی جان ہے کہ ہم 1400 کے 1400 بیعت کر رہے ہیں، موت کی بیعت کر رہے ہیں، شہادت کی بیعت کر رہے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ نے میرے نال بیعت کر دیو پہ، نبی نال بیعت کر دیو پہ. حضور نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا ہوا تھا جس کے اوپر صحابہ کے ہاتھ تھے. اب ان سب ہاتھوں کے اوپر صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر حضور اپنا ہاتھ یہ رکھ رہے ہیں، دایاں ہاتھ اپنا رکھ کر کہتے ہیں یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یدہ عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ. سبحان اللہ، اتنا بلند مقام، اتنا بلند مقام. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال ان کو اتنے مقام والا سمجھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے لیے پیش کیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. بئر روما یہودی کا کنواں تھا. ایک دن تو وہ سارے لوگ پانی بھرتے تھے، ایک دن مسلمانوں کے لیے تھا، مسلمانوں کے کنجوسی کے ساتھ پانی دیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں بھی خریدا یہودی کی ملکیت سے، اور وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب ان لوگوں نے معاشرہ کیا ہوا تھا، حضرت عثمان غنی گھر کا معاشرہ کیا ہوا تھا، بعض نزدیک 40 دن، بعض نزدیک 50 دن، بعض نزدیک 80 دن پانی نہیں پینے دیا. کربلا والے تو 3 دن پیاسے رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ اتنے دن پیاسا رہا. وہ بڑا لمبا واقعہ، اس وقت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشکیزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پانی پیا. حضور خواب میں آئے تو حدیث میں ہوں کہ وہ خواب سچی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا. عثمان غنی کو خواب میں آئے، پانی ان کو پلایا، مشکیزہ سے پانی نے پیا. بعد میں جب اٹھے خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں پانی کی ٹھنڈک اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے پانی پیا ہے، اب مجھے پیاس نہیں لگی ہوئی. اور میرے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا. صبر کون دینے والا ہے؟ اللہ. ان سے گھٹ گھٹ پانی پیمی ہے نا، رمضان کے مہینے میں سب کو صبر دینے والا کون ہے؟ اللہ. اسی اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو صبر دیا، اور انہوں نے اتنے دن پانی نہیں پیا، پھر بھی وہ پانی کے بغیر زندہ رہے. لیکن بحر روما جو کنواں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چلے گئے، جا کر یہودی سے سودا کیا، جا کر پیالے میں پانی بھر کر خرید کر کنواں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں کہ میں نے کنواں خرید لیا ہے، پانی بھر کر لیا، پیالہ بھرا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ پانی کا ملنا بڑا مشکل ہے، یہودی کا قبضہ ہے، آج مسلمانوں کی باری نہیں. پانی لیا، پیالہ بھرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتایا کہ میں نے بحر روما جو ہے لے کر وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، اور یہ پانی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اسی طرح میں بھی عثمان کو سے اپنے ہاتھوں سے پانی. سبحان اللہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. 2 ہجرتیں کی ہیں. جب ہجرت افشا کا وقت آیا، مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، چند مسلمان تھے. اس وقت ایک ہجرت کی، اس لیے کو ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں، ذوالہجرتین.
کہ دو ہجرتوں والے، ایک وہ ہجرت کی اور ایک ہجرت جو ہے مکہ سے مدینہ کی، ایک ہجرت مکہ سے ابشا کی پھر واپس آئے، پھر اس کے بعد ایک ہجرت جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی۔ اس طرح آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چاروں جو ہے نا یہ ایک پہاڑ پر تھے۔ پہاڑ میں زلزلے کی کیفیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر دی، ٹھوکر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور کہا کہ کھڑا ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ اب دو شہیدوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو شہید ہیں۔ یہ مقام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو نصیب ہوا۔ بارگاہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان تو قربان کر دی لیکن خلت نہیں اتاری، اپنی خلافت جو ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ خلافت چھوڑ دیں، انہوں نے کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ خلافت نہیں چھوڑنی۔ جب وفات پائی، جمعہ کا دن تھا، روزے کی حالت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آ گئے، فرمایا عثمان ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا۔ اب معلوم ہو گیا کہ میں روزے کی حالت میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ دشمنوں نے حملہ کیا، آپ کو اذیت بھی دی گئی۔ پہلے حملہ کیا تو آپ کی بیوی کی 3 انگلیاں کٹ گئیں، حضرت نائلہ کی، اور پھر اس کے بعد آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، دوسرا انہوں نے حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا، اور پھر اس پر بے شمار زخم آئے اور آپ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو قرآن ہاتھ میں تھا، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج بھی وہ قرآن جیت بعض عجائب خانوں میں اپنے خیال رکھا ہوا ہے، ان کو نہیں پتہ ترکی میں ہے شاید کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہاں پر خون گرا ہوا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ ہر ایک آدمی جو وفات پائے گا اس کی کوئی نہ کوئی وفات کی یا شہادت کی جگہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی کے لیے جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن جائے گا۔ اتنا بڑا مقام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کہتے ہیں علی جیسا تھا کوئی ہے ہی کو نہیں، بنو امیہ تھا شے ہی کو نہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام بھی بنو امیہ میں سے ہے۔ یہ جس کو کہتے ہیں مرزا علی جی، ہر چیز کا مطلب یہی شے ہی کو نہیں۔ اتنا غرور اور تکبر آدمی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ علمی غرور اور تکبر بھی آدمی کی تہس نہس کر دیتا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ بنو امیہ تھا شے ہی کو نہیں، کیوں نہیں شے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعلق بنو امیہ سے تھا۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے الفاظ لکھنے، یہ سب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگر دی ہیں۔ اللہ سے دعا میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔